سب سے پہلے یہ خبر کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ یہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کی طرف تیزی سے گامزن ہونے کا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کے اعتماد اور بجٹ توقعات کے باعث کاروباری ہفتے کے تیسرے روز تاریخی تیزی دیکھی گئی، جس کے بعد 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,21,000 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح عبور کر لی۔ بازار حساس کے 100 انڈیکس میں 1,684 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کے بعد 100 انڈیکس 1,21,135 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ آج تک کے تمام کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 1,21,289 کی بلند سطح پر پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,20,450 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ جی ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہوئے کرنٹ افیئرز کی خبروں اور ان پر تجزیوں کی طرف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نریندر مودی سرکار شکست کے زخم چاٹ رہی ہے۔ پشاور میں جرگے سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مودی سرکار کبھی پانی بند کرنے کی دھمکی دیتی ہے اور کبھی گولی چلانے کی۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے بھارت کو جو سبق سکھایا وہ اب قیامت تک نہیں بھولے گا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت عطا فرمائی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اب ہمیں پاکستان کی خوشحالی کے لیے سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ 1960 کے سنتاس معاہدے کے تحت ایک ایک قطرہ پاکستان کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ 6 اور 7 مئی کو دشمن نے گھات لگا کر حملہ کیا اور بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کیا۔ فیلڈ مارشل نے مجھے بتایا کہ بھارت نے دوبارہ حملہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ جب بھی وطن نے پکارا، ہم سجیلے جوان اپنے بچوں کو چھوڑ کر سرحدی علاقوں میں پہنچ چکے۔ معاشی میدان میں بھی پاکستان ایک عظیم قوم بن کر ابھرے گا۔ انہوں نے کہا کہ 4 ممالک کا دورہ کر کے آیا ہوں، چاروں پاکستان کی جیت پر بہت خوش ہیں۔ آج وقت ہے کہ پوری قوم متحد ہے، ہمیں ملک کے لیے کڑے فیصلے کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پانی کے معاملے پر ہمیں فیصلہ کرنا ہے، چاروں صوبوں کو دعوت دیں گے۔ فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے ہم پانی کے ذخائر کی گنجائش کو بڑھائیں۔ اب ہمیں پاکستان کی خوشحالی کے لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے۔ 1960 کے سنتاس معاہدے کے تحت پانی کے ایک ایک قطرے پر پاکستان اور پاکستانی عوام کا حق ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ 6 مئی کو پاکستان کا آپریشن روم 24 گھنٹے کے لیے چل رہا تھا۔ جب مجھے کال آئی کہ بھارت نے حملہ کیا ہے تو میں دفتر آ گیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کی فتح پر ویسے تو پوری مسلم امہ میں خوشیاں منائی گئی ہیں، ترکیہ اور آذربائیجان میں تو لوگ خوشی سے سڑکوں پر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پہلی کال ترکی کے وزیر خارجہ کی آئی۔ ترک قیادت نے کشمیر کے معاملے پر بھی پاکستان کے موقف کی حمایت کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران کے وزیر خارجہ اس بحران کے دوران پاکستان آئے، وہ واپس ایران گئے اور پھر بھارت بھی گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بھارت سے مجھے فون کر کے کچھ باتیں کیں۔ بھارت میں ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ بھارتی میڈیا نے نامناسب رویہ اختیار کیا تو وہ واپس چلے گئے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کے گرنے والے 6 میں سے 3 رافیل طیارے تھے۔ بھارتی وزیر اعظم نے پلوامہ کے بعد کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو میں دیکھ لیتا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ میرے دورہ چین کے دوران 2 طرفہ ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ چین نے کہا کہ سہ فریقی کے لیے امیر متقی کو بھی دعوت دے دیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ 25 مئی اور پھر 30 مئی تک 4 ملکوں کا دورہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ جاتے ہیں تو تمام چیزوں پر تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے۔ چین سے 2 طرفہ اور سہ فریقی ملاقات غیر رسمی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جانے سے پہلے چین نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو سہ فریقی کر لیتے ہیں۔ 19 مئی کا دورہ چین نے 2 طرفہ کیا تھا۔